نہایت ادب سے گزارش کروں گا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آقا حیدر علی جوادی صاحب سے قبلہ ظہور سے اس وقت ظہور سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برسوں کے انتظار کا اتنا سلا دیا، بس ایک پل میں جامع زیارت پلا دیا، بس ایک پل میں جامع زیارت پلا دیا، اور میری جنم جنم کی دعائیں سنی گئیں، میری جنم جنم کی دعائیں سنی گئیں، اے موت شکریہ کہ علی سے ملا دیا۔ علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں، توجہ میری طرف، علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں، علی کے چاہنے والے مر کے بھی نہیں مرتے، کیونکہ علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں۔ علی والوں سے تو بخوبی پیار کرتا ہوں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، والمحمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام ان العلماء ورثۃ الانبیاء، صلوات بر محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، بزرگ عالم دین اور ہمارے استاد بزرگوار جو ہمارے بابا کی حیثیت رکھیں، قبلہ سید سمر حسن زیدی نور اللہ مرقدہ کے فرزند، ہمارے دوست و برادر قبلہ حجت الاسلام سید محمد عباس زیدی رحمت اللہ علیہ کے اس سوم کی مجلس ہے۔ دکھی ماحول ہے، قبلہ کے گھر والے دکھی ہیں، آپ لوگ سب دکھی ہیں۔ بہرحال مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے اس ایصال ثواب کی مجلس میں میں آ کے خطاب کروں، اور برادر جو اعلان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے حجت الاسلام میرے نام سے۔ میں نہ حجت الاسلام ہوں نہ کوئی علامہ ہوں، بہرحال داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ روحانیت کا لباس پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں ذمہ داری ہم ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، بہرحال اس محسوسات کے میدان میں رہے۔ اور اس کے علاوہ برادر بلکہ فرزند کہوں، بلکہ برادر نے بلکہ فرزند کہوں، مولانا حیدر عباس زیدی صاحب کے انہوں نے کرم فرمایا کہ اس موضوع میں گفتگو کروں، تو بہرحال
ان کا انتخاب تھا اور مجھ پہ کرم نوازی تھی کہ میں آ کے آپ کے سامنے اپنے عرائض پیش کروں. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں نے کہہ دیا کہ میں نے نہ حجت الاسلام ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ خطیب ہوں. بہرحال کچھ باتیں کر لیتا ہوں. ان باتوں میں ابھی آپ تو عشق حسینی میں یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنی دانش میں کچھ نہ کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن یہ آپ کو باتیں میری سننی پڑیں گی، اور جن میں جلال نہیں ہوگا، جن میں نکتے بازیاں نہیں ہوں گی، اور یہ کہ آپ اس انتظار میں ہوں کہ ابھی کچھ جلال ہوگا، کوئی نکتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوئے گا. میں باتیں کروں گا، کرم نوازی فرما کے میری باتیں سنیں تو میں آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کروں. اور محمد و آل محمد صلوات. ہمارے پاس معاشرے کی زندگی میں ایک گروہ ہے جس کو عالم کہا جاتا ہے اور علماء کہا جاتا ہے، یا دوسرے آپ اپنے سادہ زبان میں مولوی کہتے ہیں یا مولانا کہتے ہیں. پھر القاب بہت سارے دیتے ہیں آپ، اور پھر ہم کو بھی یہ القاب کی عادت ہو جاتی ہے. القاب اگر نہ ہوں تو ہم کو بھی برا لگتا ہے. قبلہ ہم ہو جاتے ہیں، کعبہ ہم ہو جاتے ہیں، حجت الاسلام ہم ہو جاتے ہیں، علامہ ہم ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ دنیا ہے. عرض کر رہا ہوں، سیدھی بات عرض کر دوں، تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں، ورنہ ہم میں سے کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے. اگر راہ خدا میں کچھ نہ کچھ کام کیا تو اللہ اگر راضی ہو گیا تو یہی رضا اللہ کی ہمارے لیے تعریف ہے، ورنہ کوئی تعریف نہیں ہے. میں صلوات کا عرض کروں گا. واہ واہ اتنی نہیں، صلوات سے اگر جواب دے تو اچھا ہے. معاشرہ ہے، اس میں یہ مولوی لوگ ہیں، اور میں شاید اپنا درد آپ کو عرض کر سکوں. وہ درد یہ ہے کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ معاشرہ خرچ کرتا ہے. اگر اس کی ضرورت نہ ہو معاشرہ اس پہ خرچ نہیں کرتا ہے. آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے لیے آپ خرچ کر کے ڈاکٹر بنتے بھی ہیں، پھر دواخانہ کھولتے بھی ہیں، یہ ضرورت ہے. لیکن معاشرہ ہمارا اتنا بیمار ہے، اس بیمار معاشرے کو عالم کی اور مولوی کی قدر نہیں ہے. وہ نہیں جانتا، اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ معاشرہ ہے، بیمار ہے اسے. اب یہ کہہ دو کہ بات میں سب مولوی کا قصور ہے، یہ مولوی کا قصور ہے، مولوی نہیں بتاتا ہم کو. یہ باتیں تو بہت چلتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ مولوی کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے آپ نے یا نہیں؟ نہیں کرتے. آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس کے لیے کتابیں خریدتے ہیں، ٹیوشن دیتے ہیں، فیسیں بھرتے ہیں، وردی کے پیسے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. حتیٰ کنوینٹ سے آنے جانے کا انتظام کرتے ہیں، اس پہ خرچہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہی آپ کے بچے کے لیے، اس کو قرآن پڑھانے کے لیے کوئی ضرورت ہو آپ احساس نہیں کرتے. پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے مولوی بسم اللہ کر کے آگے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں. پھر وہ در پہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا بچہ چھوڑو قرآن پڑھیں. تو آپ لوگ بچہ چھوڑتے ہو قرآن پڑھنے کے لیے، وہ بھی مہربانی کرتے ہیں. حتیٰ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ 100 قاعدے چاہیے، مجھے 100 قاعدے چاہیے. مولوی صاحب نے کہا، میں کہا کوئی بات نہیں ہے، میں 100 قاعدے کسی کو کہوں گا مل جائیں گے. لیکن
یہ کون سے غریب لوگ ہیں جو 20 روپے کا ایک قاعدہ جو قرآن پڑھنے کا وہ بھی خرید نہیں سکتے. آپ کو میں نے کہا یہ مولویوں کی بھی ہماری عادت ہے تھوڑا گدائی کی. تو تھوڑا غریب لوگ ہیں پھر آگے جب پہنچ جاتے ہیں ہم کو قاعدے چاہیے تو تھوڑے پیسے والے مہربانی کر کے وہ پیسے دے دیتے ہیں, قاعدے مل جاتے ہیں اور آپ لوگ اس میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کو مفت میں قاعدہ. کوئی کتاب مفت میں نہیں لیتے آپ. تمام اسکولوں کے پیسے کتابیں جو ہے پیسے خرچ کرتے ہیں, آپ کو کوئی قلق محسوس نہیں ہوتا. لیکن جب قاعدہ آپ خریدتے ہیں آپ کا دل درد کرنا لگتا ہے, تو قاعدے کے بھی پیسے دیتے ہیں. یہ بہت ایک عرض کر رہا ہوں کہ نعرے لگانے کی طرف تو ہم بہت زور ہے, لیکن مکتب اہل بیت اور مکتب قرآن کی طرف جانے سے بہت دور ہیں ہم. ناراض نہیں ہونا میری طرف سے. صلوات پڑھے طرف آواز سے بلا. میں نے قول پڑھا ہے امام صادق علیہ السلام کا. اس کو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, علماء بزرگان نے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے, علماء اچھے خاصے علماء بڑے بیٹھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, میں بھی ڈر ڈر کے بات کرتا ہوں. آپ لوگ بھی تو علماء کو سننے والے لوگ ہیں, لیکن میں جسارت کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. میں نے پتہ نہیں معنی صحیح کیا نہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ ہے حدیث ہے, 2 لفظ ہیں فرق. ان العلماء امام صادق علیہ السلام, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ 2 لفظ ہیں. اچھا, یہاں ایک پہلی سی ہے, میرے ساتھ رہیے گا. یہ حدیث کی معنی اس طرف سے کروں یا اس طرف سے کروں. یہ پہلی ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک اس طرف سے معنی کرتے ہیں, ایک ادھر سے معنی کرتے ہوں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, جو وارث انبیاء ہے وہی عالم ہے. ادھر سے معنی یہ ہوتی ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب ہم کو معنی معلوم نہیں ہو رہی کہ علماء ہوتا کیا ہے, معلوم نہیں علماء کیا ہے, وہ آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. میں خیال کر رہا ہوں یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ علماء ہوتے کون ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے نا, ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علماء ایک نئی ڈکشنری امام صادق علیہ السلام نے بنائی ہے, اور وہ نئی ڈکشنری میں علماء کی معنی آپ فرما رہے ہیں کہ ان العلماء, میری ڈکشنری میں علماء ان کو کہنا, عالم ان کو کہنا جو وارث انبیاء ہو. نئی بات ہے, آپ لوگ نہیں متوجہ ہوئے تو میں کھولوں گا اس بات کو, آپ کو تنگ کروں گا تھوڑا. صلوات پڑھے ذرا باوا سے بلا. ہم لوگ مادی لوگ ہیں, ہم مادی لوگ ہیں, عموماً مادیات پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی مر گیا تو جلدی سے مال دولت پیسہ اس کے وراثت اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ کیسے مال کتنا ہے, دولت کتنی ہے, اس کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن وراثت کریمہ کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. کوئی شخص کون سا وراثت کریمہ رکھ چھوڑ گیا ہے, اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ عادت ہے, ہمارے پاس ہم مال دولت وراثت. انبیاء عرض کر رہا ہوں کہ مال و دولت کے وارث ان کی اولاد ہی ہوں گی. جو وراثت کا اسلامی اصول ہے اس کے مطابق وہی ہوں گے. جو ان کے بچے ہیں, جو ان کی فیملی ہے, جو وراثت میں وہ آتے ہیں وہی وارث ہوتا ہے. امام صادق ان کو نفی نہیں کر رہے. علماء ایک صفت ہے,
پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی صفتیں بیان ہوتی ہیں اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ اس صفتوں کی وجہ سے ذرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ میری تعریف کرو، قبلہ علامہ صاحب، مولانا صاحب، میں تو خوش ہوں گا. یہ چاپلوس لوگ اسی تعریف سے دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارا جو دماغ خراب ہوتا ہے تب بھی چاپلوس ہمارے پیچھے پڑتے ہیں. لیکن اگر ہمارا دماغ خراب نہ ہو تو چاپلوس ہم سے کام لے ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھے ذرا بابا سے. جگہ ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی وصف ہوتی ہے تو ہم لوگ فقط یہ تعریفوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وصف مشعر ہے، مفہم ہے، جو میں نے بہت بھاری الفاظ عربی کے استعمال کیے ان کو اردو میں بولتا ہوں. وصف تقاضا یہ کرتی ہے کہ اس وصف کے تقاضوں کو پورا کرو، تب جا کے وصف اس تقاضے کو پورا اگر نہیں کرو نہیں ہوتا. جتنے بھی وصف ہے، آپ مثلا کو مسلمان ہو، مسلمان صفت ہے آپ کی، ناراض ہو گئے کیا؟ مسلمان آپ کی صفت ہے. چلو چھوٹی مثال دے دوں، آپ کو آرڈر ملا ایک مثلا پرائمری ٹیچری کا، آپ نے وہ آرڈر لے لیا. یہ آرڈر آپ کو ملا تو آپ کے پاس ایک وصف آئی. اس آرڈر ملنے سے کون سی وصف آئی؟ میرے ساتھ جواب دینا ذرا. کون سی؟ استاد پرائمری ٹیچری. اب استاد پرائمری ٹیچری وصف ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں عہدہ ہے، یا تیسرے لفظوں میں کہوں ذمہ داری ہے. بس یہ عہدہ اس کے پاس ہے، آرڈر ملا، یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ یہ اس عہدے کا لائق ہے اور اس ذمہ داری کا لائق ہے، اور اس پر ذمہ داری ہے کہ اس استاد ہونے کے سلام علیکم، اس استاد ہونے کی ذمہ داریاں پوری کرے. اگر وہ استاد اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو استاد نہیں کہیں گے. آرڈر ہے، نام نہاد استاد تو ہے، لیکن حقیقی استاد نہیں ہے کیونکہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. سوال پہ ذرا بابا تو زبان امام صادق علیہ السلام میں کریں کہ علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء وہ ہوتے ہیں جو وارث انبیاء ہیں. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ علماء وہ ہوتے ہیں جو وارث انبیاء ہیں. وارث انبیاء کہ مال دولت کے وارث؟ جی نہیں، مشن کے وارث. یعنی انبیاء کا مشن جو آگے بڑھے گا تو وہ کیسے بڑھے گا؟ جواب نہیں دے رہے ہیں. آگے بڑھے گا کس انداز سے؟ انبیاء کا مشن بڑھے گا علماء کے ذریعے. اب یہاں سے آپ کو انبیاء کا مشن سمجھنا پڑے گا، پھر علماء کا معاشرے میں کردار سمجھنا پڑے گا، اور اس کردار کو سمجھنے کے بعد کسی کو جا کے عالم بنائیں گے. کون عالم ہے کون نہیں ہے. یعنی اس کردار کا اگر مالک ہے تو اس کو عالم کہیں گے، اگر کردار کا مالک نہیں ہے تو امامہ تو بدا ہوگا لیکن وہ عالم نہیں ہے. صلوات پہ ذرا باہوا سے. انبیاء علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ ہم خدا سے پوچھتے ہیں. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیوں بھیجا؟
پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہمیں عبد اللہ پروگرام کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ. نہیں 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 نہیں. ہمیں عبد اللہ. علماء بیٹھے غصہ نہیں کرنا بھائی آپ لوگ. میں مانا الٹی کر لیتا ہوں, ابھی میں عادت ہے میرا. انے عبد اللہ, ٹھہر جاؤ. انے عبد اللہ, اللہ کے بندے بن جاؤ. آپ لوگ کہیے کہ اللہ کے بندے بنے کیا ہے؟ نہیں, اللہ کے بندے بنے کیا ہے؟ میں مانا کرتا ہوں, میں وہ مانا ابھی نہیں کرتا ہوں, تھوڑی دیر آپ کو تنگ کروں, تھوڑا مثال دوں, پھر مانا کروں. راضی ہے اس بات پہ؟ تو صلوات پڑھے, تو صلوات پڑھے باآواز پڑھے. یہ دیہاتوں میں رہنے والے زیادہ میری مثالوں سے ذرا متوجہ ہو گئے, شہر والے بھی متوجہ ہو جائیں, کیونکہ ہے زندگی ہے. ہم بچے تھے, میری تو زندگی دیہات میں گزری ہے. جب دیہاتوں میں جاتے تھے تو نہروں کے کنارے پہ جاتے تھے, وہاں پانی ہوتا تھا, تو وہاں کیچڑ سے اٹھا کے ہم گھروندے بناتے تھے. گھروندے بنانے کے ساتھ ساتھ کھلونے بناتے تھے. ایک بچہ کوئی مثلا بلی بنا لیتا تھا, کوئی آدمی بنا لیتا تھا, کوئی بکری بنا لیتا تھا, یہ سب اپنے, اور یہ سب کرتے تھے. ہم نے ہمارا کیا ہوا ہے کام. اور اس کے بعد ایک لکیر کھینچ دیتے تھے, اپنے کھلونے وہاں رکھ دیتے تھے, اور دوسرا بچہ یہی کھلونے دوسری طرف رکھ کے وہ اپنا عرض کرو لکیر کھینچے. پتہ نہیں میری بات توجہ یا نہیں, وہ لکیر کھینچ لیتا تھا. اب اگر ایک بچہ دوسرے بچے کے کسی کھلونے میں ہاتھ ڈالتا ہے, وہ بچہ چیختا ہے. وہ بچہ چیختا ہے, وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں چیخ رہے ہو؟ کہ اس نے میرا کھلونا اٹھا لیا. بھائی تیرا کیسے ہوا؟ کہ اس لیے کہ میں نے بنایا تھا. توجہ نہیں, میں نے بنایا تھا تو میرا تھا, تو اس کو میں نے بنایا تھا, میرا تھا. توجہ یا نہیں؟ اس بچے نے جو کھلونا بنایا تھا وہ اس کا تھا, اس بچے نے جو کھلونا بنایا تھا اس کا تھا. لگتا ہے جو بناتا ہے وہی مالک ہے. یہ تسبیح دیں گے آپ کو, یہ میں نے تسبیح ان سے لی. جو بناتا ہے وہ مالک ہے. کبھی آپ نے تصور کیا کہ آپ کا مالک کون ہے؟ نہیں. کھلونوں پہ تو لڑتے ہو کہ یہ میرا ہے. توجہ یہ نہیں, بچپن سے یعنی فطری انداز سے ہر ایک ہم سمجھتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی ملکیت میں ہیں. اور کبھی تم نے یہ تصور کیا کہ آیا ہم بھی اپنی خالق کی ملکیت میں ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں توجہ دی آپ نے. اب ملاحظہ فرمائیے, یہ تسبیح ہے مولانا نعیمی صاحب کی, میں نے ابھی آپ کے سامنے لی ہے. تو میں بولتا ہوں تو مثال بولتا ہوں. انہوں نے مجھے تسبیح دی کہ اپنے پاس رکھو. آپ آئے, مجھے کہا یہ تسبیح تو دے دو. اب اگر میں امین ہوں تو اس کو آپ کو کیا جواب دوں گا؟ کہ بلا یہ تو امانت ہے, میں نہیں دے سکتا, نعیمی صاحب کی ہے, وہ اجازت دے دو تو دے دوں گا. تو نفسیات بدلی یا نہیں؟ لیکن اگر یہی تسبیح میری ہو اور آپ مجھ سے مانگیں تو اب میری مرضی ہے میں آپ کو دے دوں یا نہیں دے دوں. توجہ نہیں, اب ان کی مرضی نہیں چلے گی, میرے ساتھ ہی نہیں. آیا ہم پوری زندگی میں کبھی یہ تصور کیا کہ ہمارا مالک خدا ہے؟ نہیں سمجھے, نہیں.
نہیں تصور. اگر تصور یہ ہو کہ ہمارے وجود کا مالک اللہ ہے تو ہماری زندگی اور ہوگی. لیکن اگر یہ تصور چلا جائے کہ میں ہوں، جب یہ میں ہے تو اور ہے، جب میں ختم ہو وہ کی بات کرو تب تمہاری زندگی دوسری بنے گی. صلوات پڑھو ذرا بابا. اب میں پڑھوں اس کی معنی، اب میں معنی کرتا ہوں. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. پروگرام کیا ہے؟ ان اعبد اللہ. اب میں ان اعبد اللہ کی معنی کروں گا. مولوی صاحبان غصہ نہیں کرنا، غصہ کرنا تو بحث کر لینا، باتیں کر لیں گے، لیکن میں معنی کرتا ہوں. ان اعبد اللہ، رسول آئے یہ سمجھانے کے لیے کہ تم اللہ کے بنے ہوئے ہو اور اس کے ہی ملکیت ہو. یعنی اللہ یہ کہتا ہے بنایا میں نے تم کو ہے تو میرے ہی بن کے رہنا، کسی اور کے نہیں رہا. علم اعہد الیک یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا، بنایا میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ میرے رہنا، شیطان کے نہیں بننا. یعنی اللہ کی ملکیت سے نکلے ہوئے شیطان کے قبضے میں چلے جاؤ گے. سرور پہ ربا واضح. کیا پروگرام ہے؟ ہمارے پاس کھیل بہت ہوتا ہے، حقائق کی طرف جاتے نہیں ہیں. اور جب حقائق کی طرف باتیں کریں تو آپ کو غصہ آتا ہے. پھنس گئے اس سے، نہ نعرہ نہ کیا یہ کیا، کس میں پھنس گئے. وہ ایسے غصہ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی بنیاد میں توحید ہے. انبیاء آئے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں تم کو ان اعبد اللہ، اللہ کی ملکیت میں رہو. فاجتنبوا الطاغوت، کسی اور میں پھنس نہیں جانا، کسی اور کی ملکیت میں نہیں چلے جانا. انبیاء یہ سمجھانے آئے تھے. یعنی لگا یہ کہ تم کس کی ملکیت ہو؟ یار جواب نہیں دیتے ہو، مجھے غصہ ہے تم کو. کس کی ملکیت ہو؟ یار واقعی کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ ہمارے پاس گنتی چلتی ہے. بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اللہ کتنے، انبیاء کتنے، 1,24,000. امام کتنے، معصوم کتنے، گنتے ہو. لیکن بھائی ناراض نہ ہونا، لیکن اللہ کتنے ہیں؟ وہ کیا ہے اللہ؟ کبھی بچے کو بتایا؟ کبھی who is اللہ؟ what is the اللہ؟ اللہ کیا ہے؟ ما هو اللہ؟ اللہ ہے کیا؟ اللہ means کیا ہے؟ یعنی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، ہم گنتے ہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں اللہ کیا ہے. اب ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. اس کلمے کی معنی کیا ہے؟ کہو ہم جب بھی ہم کسی بات کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہو؟ کہتا اللہ کو مانتے ہیں. کیا کہ وہ خالق ہے. میں کہا یہ تو خالق تو کوئی بات نہیں ہے. جو ابلیس بھی مانتا تھا اللہ خالق ہے. کوئی نئی بات کرو تم. ابلیس بھی کہتا تھا اللہ خالق ہے. جب اس کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو جواب کیا دیا؟ خلقتنی من نار، مجھے کس سے خلق کیا؟ مٹی سے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس کو مٹی سے پیدا کیا. وَخَلَقْتَنِي مِن نَارٍ، اور مجھے آگ سے پیدا کیا. تو یہ کیا میں کیا نتیجہ کیا نکال رہا ہوں؟ یعنی خالق مان رہا ہے کہ خالق تو ہے، مجھے بھی خلق تو نے کیا، اس کو بھی تو نے خلق کیا. لیکن آپ تو انسانوں نہیں. اب یہ لا الہ الا اللہ میں فقط یہ کہہ دو اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہو تو
آپ یہ توحیدی تقاضے پورے ہی نہیں کر رہے ہیں. میرے ساتھ ہے یہ نہیں؟ ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ اقرار کرو کہ اللہ جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، وہ ایک ہے. ناراض ہو گئے؟ دیکھا اس پہ سلوات نہیں آئے گی آپ کے پاس. میرا جو مالک ہے، وہ جو خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ ایک ہے. توجہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ میں یہ اقرار کیا یا نہیں؟ ابھی میں جلدی نہیں کرنا، ابھی میں دیر سے ختم کروں گا. سلوات پڑھے ذرا بار واضح. اللہ جو میرا خالق ہے، جو مالک ہے، میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ کو کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے. تو تمہارا مالک کون ہوگا؟ مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوئے گا. اچھا، آپ بچہ جنو تو وہ بچہ کس کا؟ کس کا بچہ؟ آپ کا. اچھا، اس بچے کو جن کے آپ چھوڑ دو روڈ پہ، یتیم بچہ جیسا ہو گھومتا پھرے، نہ اس کو اخلاق سکھاؤ نہ ادب سکھاؤ. توجہ یہ نہیں؟ آیا تم نے باپ ہونے کا حق ادا کیا؟ نہیں. تو جننا کافی نہیں ہے، بلکہ ادب سکھانا بھی ضروری ہے. باپ ہونے کا تقاضا یہ ہے، آپ ایک جانور خرید کے آؤ، بکری خرید کے آؤ، دروازے پہ باندھ دو، باندھ کے چلے جاؤ، اندر جا کے سو جاؤ. یہ بکری بیچاری کھڑی ہوئی ہے یہاں، دھوپ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، جانور اس کو تنگ کر رہے ہیں، کتے تنگ کر رہے ہیں، درندے تنگ کر رہے ہیں، وہ ڈر رہی ہے. تو آپ کا دروازہ بجا جائے گا، او حضور یہ آپ کی بکری دروازے پہ چیخ رہی ہے، اس کا خیال نہیں کرتے ہو. یہ کہنا کافی نہیں ہوگا میری ہے تیرا کیا؟ یہ کافی نہیں ہوگا کہ تیری ہے تبھی تو اعتراض کر رہے ہیں تم پہ. جب تیری ہے تو خیال نہیں کر رہا تب تو تجھ پہ اعتراض ہوگا. اب میرے ساتھ رہیے گا. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کے. یہ باپ کو اتنا ذمہ دار بناتے ہیں، اللہ کو اتنا ذمہ دار نہیں بناؤ گے کیا؟ اچھا چلو دوسری مثال دے دوں. میں مثال کروں، میں ناراض تو نہیں ہو رہا نا. میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کوئی چیز خریدیں، آج کل تو الیکٹرانک چیزیں بہت ہیں، جائیں موبائل تو بہت چلتا ہے ہمارے پاس، ہر ایک کی جیب میں. آپ نے ڈبہ پیک ایک موبائل خریدا. موبائل خریدیں گے تو اس میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوئے گا. کیا؟ مینول جو بھی کہے، ہم کو انگریزی تو نہیں آتی. مینول یہ اس میں پڑا ہوئے گا آپ نے ایک کتابچہ. یہ کتابچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بتائیے کتابچہ کہاں سے آیا؟ کمپنی کا ہے. یہ نہیں، یہ ایک چھوٹا سا موبائل ہے. یہ کمپنی کو پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرے گا، اس لیے آپ نے خریدا ہے. اس کمپنی کا مال اور کتابچہ تم کو دے دیا ہے کہ دیکھو اگر اس موبائل کو چلانا ہے تو یہ جو ہماری گائیڈ لائن دی ہوئی ہے اس پہ چلنا تو موبائل چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اس میں ہوتا ہے ایسے بک ہوتا ہے، اس میں لائن ہوتی ہے. یہ چلے گا کیسے؟ میرے ساتھ ہے نہیں؟ یہ چلے گا کیسے؟ اب ایک ٹی وی سیٹ خرید لیں تو اس کے ساتھ بھی ایک کتابچہ ہوئے گا یا نہیں؟ وہ کتابچہ کیا بتائے گا؟ آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹی وی سیٹ چلے گا کیسے. تو بنانے والے کو پتا ہے کیسے چلے. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ بنانے والے کو پتا ہے کہ یہ کیسے چلے گا. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ بنانے والے کو پتا ہے، وہ کتابچہ تم کو دیتا ہے اگر اس ٹی وی سیٹ کو چلانا ہے تو اس کتابچے کو پڑھو اور اس کے مطابق چلاؤ. ٹیپ ریکارڈ خریدو اس میں بھی کتابچہ ہے، موبائل خریدو، حتی گھڑی خریدو، سب میں کتابچہ ہے. بنانے والا بنا کے کتابچہ ساتھ میں دیتا ہے. کیا؟
بنانے والا بنا کے کتابچہ ساتھ دیتا ہے. کیا تمہارے گندا لفظ ہے میں بولتا ہوں ناراض نہیں ہونا, کیا تمہارے اللہ کے پاس یہ عقل بھی نہیں تھی کہ تم کو بنا کے تمہارے لیے کوئی کتابچہ ساتھ میں دے گا؟ ناراض ہو گیا. کیا اللہ کے پاس اتنی فہم نہیں تھی کہ میں نے یہ اتنے انسان بنائے, یا بچوں نے کھلونے بنائے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے تو کام کرتے ہیں, لیکن یہ بچے مخلوق میری, یہ انسان, یہ میرا ہاتھ ہے, اس میں کیل لگاؤ, میرا جسم غصہ کرے گا, سوج جائے گا, درد کرے گا, آخر میں پس آ جائے گی, اس میں گند آ جائے گا, غصہ کرے گا کہ اس کو نکالو. یعنی یہ جسم اجنبی کو قبول نہیں کرتا. یہ جسم کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا چیز ہو تاکہ وہ چیز آئے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے, ڈاکٹر ہے یا نہیں, ہوگا کوئی, ان کو بات کہہ کر کہہ دے. ڈاکٹر ڈائگنوز کر کے دوائی دیتا ہے. کون سی دوائی دے گا؟ وہ دوائی دے گا جو میرا جسم اس دوا کو قبول کرے, لیکن وہ دوائی نہیں دے گا جس کو جسم قبول نہیں کرے. توجہ نہیں. ڈاکٹر ہوتا ہی وہی ہے جو تشخیص کر کے میرے جسم اور میری بیماری کے مطابق ڈوز معین کرے. ڈاکٹر وہ ہے. اگر میرے جسم کو نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, تو آپ وہ آدمی ہو جانور ہو, کیا آپ آدمی ہو جانور ہو, یا لفظ کہہ دو حیوان ہو, انسان ہو یا حیوان ہو, جواب تو دے دو یار. کیا اب انسان ہو یا حیوان ہو, کیا چیز معنی بھی آتی ہے حیوان کی, کیا ہے انسان کی معنی آتی ہے, کیا ہے حیوان ہے. میں تو گناتا ہوں حیوان, جانور جس کو کہتے ہیں حیوان, کیا کہتا ہے؟ کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے جنتا ہے, مرتا ہے. آیا آپ بھی ایسی زندگی ہے آپ کی؟ کھاؤ پیو بچے جنو مرو, یا کوئی اور چیز ہو؟ نہیں ہو تو تم میں گائے میں کوئی فرق نہیں. گائے تم سے زور ہے, اس کی 4 ٹانگیں تمہاری 2 ٹانگیں ہیں. اس کی دم ہے تمہاری دم نہیں ہے, وہ تم سے زور ہے. اس کی سینگ ہے تمہارے پاس سینگ نہیں ہے, تو تمہارے پاس کمال نہیں بلکہ گائے کے پاس کمال ہے. تو وہ تم کس چیز میں کمال ہو؟ تو خود کو نہیں پہچانتے آپ خود کو نہیں پہچانتے. آپ, میں اگر اس کی توضیح میں جاؤں گا گھنٹہ لگ جائے گا, پھر مودی صاحبان بیٹھے, آپ لوگ بھی غصے میں آ جائیں گے, پورا بیٹا اترتا نہیں ہے. میں اس توضیح میں نہیں جاتا, موٹی بات کرتا ہوں. آپ حقیقت میں ایک روح ہیں جس کو انسانیت کہا جاتا ہے, اور وہ آپ کی روح بولتی ہے میرا ہاتھ, میرا سر, میرا سینہ, میری ٹانگ, وہ میرا بول رہا ہے. توجہ یا نہیں؟ وہ ایک روح ہے. آپ ایک جسم نہیں ہیں. آپ نے غلطی میں خود کو ایک جسم سمجھ لیا ہے. توجہ نہیں. یعنی آپ نے جس طرح جانور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے, بچے جل کے مرتا ہے, آپ نے پروگرام یہی بنا لیا ہے کہ کھاؤں گا, پیوں گا, بچے جنوں گا, مروں گا, اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے. اور جو تمہاری انسانیت تھی وہ تم بھول گئے. نہیں واہ نہیں ہوئے گا ابھی, سب میری بات بولیے گا. وہ بھول گیا. آپ جو تھے خود کو بھول گئے, آپ نے خود کو پہچانا ہی نہیں. اب ایک بات مثال دوں میں آپ کو. آپ کو بھوک لگے تو اچھا ہے یا نہیں؟ جواب دو. بھوک لگے اچھا ہے, اور اگر بھوک نہ لگے تو نہیں.
जवाब ही नहीं देते। मैं सर मेरा नाराज है। भूख न लगे तो बीमार है ना, तो फिर क्या करोगे? समझ गए जिस्म की जरूरत भूख लगना है। भूख लगना एक नेमत है जिसकी वजह से मैं जिस्म की जरूरत को समझूं, और ये बंद हो गया। अब लगता है कि मैं बिल्कुल माइनस हो गया हूं, मुझे इस जिस्म की भी खबर नहीं है, बीमार हूं, भूख नहीं लग रही। तो नहीं खाता हूं, भूख नहीं लग रही नहीं खाता हूं। मेरे साथ है या नहीं? तो अगर आपको भूख नहीं लग रही तो कहां जाओगे आप? आपके पास। तो आपके जिस्म को भूख लगती है तो आपके रूह को भी भूख लगती है या नहीं? नहीं जवाब दे रहे। आपकी रूह भूखी है किरदार की, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है। लगता है आप रूहानी बीमार हो, आपको रूहानी डॉक्टर की जरूरत है। सलवार पढ़ो जरा आवाज से। हमें रूहानी डॉक्टर की जरूरत है। तवज्जो या नहीं? ये किरदार साजी। अब यहां से एक सवाल आता है कि ये किरदार साजी जिस्म साजी दोनों अब 2 in 1 हो गया। मैं जिस्म भी हो गया, रूह भी हो गया। मुझे रूह को भी जिंदा रखना है, जिस्म को भी रूह जिंदा रखना है। तो इसके लिए कोई निजाम कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? क्यों? मेरे लिए आप निजाम बनाएंगे? पहचानते हैं मुझे? मेरी जरूरतों को जानते हैं? मुझे पहचानते हैं? आप मुझे पहचानते हैं? नहीं पहचानते। मैं तुम्हारे लिए निजाम बनाऊं? आपके लिए मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं भी आप जैसा हूं। जैसे आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूं। ये नहीं, हम खुद से मजबूर है। हमारी जरूरत क्या है, रूहानी जरूरत क्या है, जिस्मानी जरूरत क्या है, हमें मालूम नहीं है। हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली हफ़ज़हुल्लाह दामदिल्लाहुल अली का एक फरमान है कि जब इंसान बीमार हो जाता है, जब इंसान बीमार हो जाता है तो अच्छी खाना खाता है तो इसका मजा खराब हो जाता है। अच्छी चीज खाई, मजा नहीं आ रहा, कड़वी लग रही है। हलवा भी खाया, हलवा मजा नहीं दे रहा। मीठा हलवा मुल्लाओं का, वो भी मीठा नहीं लग रहा। क्या हुआ? ये हलवा खाया, हलवा मीठा नहीं लग रहा। ये क्या हो गया? ऐसा हो गया। तो क्यों? इसलिए कि जिस्म बीमार है। तो वो फरमाते हैं जब जिस्म बीमार है तो मजा खराब हो जाता है, और जब रूह बीमार हो तो इबादत में मजा नहीं आता। क्यों? इसलिए कि तुम किरदार साजी की तरफ मुतवज्जे नहीं हो। तुम्हारी रूह बीमार है, तुमको इबादत में मजा नहीं आ रहा। जब समझो इबादत में मजा आ रहा है, समझो तुम्हारी रूह जिंदा है। सलवात पढ़ो जरा आवाज से। हमारे पास 2 चीजें चाहिए, जिस्म के लिए, किरदार के लिए। वो बनाएगा तुम्हारे मोबाइल के लिए कंपनी वाला दस्तूर बनाएगा, तुम्हारे टीवी सेट के लिए कंपनी बनाने वाला तुमको उसका निजाम बना के देगा, क्योंकि वो जानता है, खालिक जानता है क्या है। तुम्हारे टेप रिकॉर्डर का चलने का निजाम कौन बना के देगा? कौन बना के देगा? कंपनी वाला को। तुमको बनाने वाला तुम्हारे लिए कंपनी बनाएगा निजाम या नहीं? तवज्जो या नहीं? और यहाँ मैं आके आपकी खिदमत में एक बहुत गहरी बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के क्या है अथॉरिटी, यानी इसके बच्चे का अथॉरिटी क्या है। इसी तरह तुम्हारे लिए अथॉरिटी कौन है, वली कौन है? तुम्हारे लिए जिसके पास अथॉरिटी और निजाम बनाने की ताकत है, उसको हक है, वो अल्लाह है। और इसको हमारी कुरानी ज़बान में कहते हैं विलायत तशरीई, यही कानून बनाने का हक किसके पास है? पता नहीं, मेरे साथ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी मजा नहीं आया। सलवात पढ़े तो फिर पढ़ा। आपके पास हुक्मरानी, आपके पास हुकूमतें चलती है,
اب میں ضرورت ہے حکومت پہ بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ اسے بولوں گا بہت وقت لگے گا. حکومت ہے نہیں ہے، اس میں تمہارے پاس نظام کون بناتا ہے؟ جواب دو، کون بناتا ہے؟ یار تم لوگ جواب نہیں دیتے، غصہ کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح ہے، جانتے کچھ نہیں ہو. تمہارا نظام کے لیے کون بناتا ہے؟ کون سے نمائندے؟ اسمبلی ممبر. اس کو اسمبلی ممبر کون ہوتا ہے؟ آپ دیتے ہو اس کو. نظام کو آپ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو. میرے انسانیت کے لیے نظام ہو، اس کو جانتے ہو؟ انسان کو پہچانتے ہو؟ نہیں. جس کو ووٹ دے رہے ہو وہ انسان کو پہچانتا ہے. تو تم اسمبلی بناتے ہو جاہل کو ووٹ دیتے ہو، وہ اسمبلی میں تمہارا نمائندہ ہوتا ہے، تمہارے لیے نظام بناتا ہے. توجہ یا نہیں؟ وہ نظام بناتا ہے. اس نظام میں جو جاہلوں نے بنایا تھا قانون، توجہ نہیں، اس جاہلوں کے بنائے ہوئے قانون سے بنتا ہے جج، اور اس جج کی عدالت میں جج آپ، وہ آپ کو قید یا سزا دیتا ہے. تو وہ سزا کس نے دی آپ کو؟ جج نے دی یا آپ نے خود کو دی؟ آپ نے جاہل کو ووٹ دیا، جاہل نے آگے قانون بنایا، اور جاہل نے قانون بنایا، اس کے مطابق بن گیا جج. آپ کا کیا دھرا تھا، اس جج بن گیا. توجہ یعنی اس جج نے آپ کو سزا دے دی، مطلب پھانسی کی، خدا خیر کرے، پھانسی کی سزا دی ہے. سزا کس نے دی؟ خود کو خود دی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نظام بنانے والا حق کون ہے؟ اللہ. نظام بنانے کا حق کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. میں ختم کرنے والا ہوں. سلوات پڑھے ذرا زور سے. تو یہ نظام بنانے کا حق کس کو ہے؟ میرے ساتھ نہیں، جلدی جواب دو، یہ کس کو ہے؟ بس تمہارے لیے نظام بنانے کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ نظام تمہارے پاس کیسے پہنچائے وہ اس کا کام ہے. اس پہ جاؤں گا 2 گھنٹے اور بولوں گا، نہیں بولتا ہوں. تو وہ نظام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. وہ نظام تم تک پہنچے کیسے وہ جانتا ہے. وہ وسیلہ خود بنائے گا، تم تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. توجہ نہیں؟ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ پھر ایک مرتبہ سلوات پڑھے بابا سے بولا. اب جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب اس کی معنی کرو. یار آپ لوگ بولتے نہیں ہو، لگتا میری بات نہیں سنتے ہو. یہ میرے ساتھ ہڑتال کی ہوئے. اب یہ کلمہ پڑھتے ہو، اس کی معنی کیا ہو؟ معنی کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ. یہ نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ مینز اللہ جو میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرے لیے قانون بنانے والا ہے. میں اسی قانون پہ چلنے والا ہوں اور کسی قانون کو تسلیم نہیں کرتا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی معنی. صلوات پڑھے ذرا بابا. اب محمد رسول اللہ اب اس کے تقاضوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہے. اصل ہم نے سمجھنے کا پروگرام ہے، نہ ہمارا سمجھنے کا پروگرام ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس یہ علماء کا کام ہے کہ یہ بنیادی اور حقائق بیان کریں. کس کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام ہے. بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء ہمارے، عرض کر رہا ہوں کہ ہیں بعض علماء میری طرح سے نپٹ جاہل ہیں، بعض تو فاضل ہیں. جس طرح کے بہت سے علماء فاضل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کمالات اور ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک قاعدہ اٹھا کے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، تھوڑا سا کام کرتے ہیں. تو تھوڑا سا کام بھی کرتے ہیں، وہ آپ لوگ نہیں کرتے. آپ بچوں کو کلمہ نہیں پڑھاتے، مولا کو لے آتے ہو، کان میں اذان بھی وہی دیتا ہے، خود اذان نہیں دیتے.
تو کیا ہو گیا؟ اذان خود نماز نہیں پڑھتے کیا؟ نماز پڑھتے ہو؟ اذان بھی دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ اذان یاد ہی نہیں ہے. اقامت یاد ہے یا نہیں؟ وہ بھی یاد نہیں ہے. تو بچے کے کان میں خود کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو ماما آتا ہی نہیں ہے، ملا کو بلاؤ. تو یہ اذان دینا یہ ہے. بچہ بڑا ہوا کلمہ نہیں سکھاتے. یہ ملا جس کو 5,000 تنخواہ دیتے ہو، بیچارے کو بیٹھا ہوتا ہے آپ کے پاس روٹی کھاتا ہے، وہ بھی آپ خیرات اس کو دیتے ہو. وہ خیرات کھاتا ہے، 5,000 کی زندگی میں کرتا ہے. آپ کے بچے کو کلمہ وہ سکھاتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ وہ سکھاتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ وہ سکھاتا ہے. یہی بچہ ہو. مزے کی بات ہوئی، ایک وہ بچے سے لڑ رہا تھا، جوان لڑکا تھا، وہ لڑ رہا تھا. ارے بھائی اس پہ غصہ کیا ہے؟ کہ قبلہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، میری داڑھی نہیں ہے. میں جب گھر میں لگتا ہوں وہ میرا باپ لگتا ہے. یہ اس طرح کے ماحول ہیں کہ وہ داڑھی رکھتا ہے باپ لگتا ہے، یعنی میں داڑھی مڑتا ہوں اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ داڑھی مٹائے، وہ داڑھی رکھے ہوئے. تو داڑھی رکھنے پہ غصہ. مجھے یاد ہے کراچی میں خواتین نے مجھے بلایا کہ ہمارے بڑوں کو ہدایت کریں کہ ہمیں پردہ کرنے دیں. تو یہ درس میں نے دیا. میں نے کہا بلاؤ. میں نے درس دیا ان کو کہ ان کو پردہ کرنے دو. تو انہوں نے کہا کہ ان کو پردہ کراتے ہیں رشتے نہیں ہوتے، رشتے ہوتے بعد میں جا کے پردہ کریں، ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے ایسا ڈیفیکلٹ مشکل اسلام بنا دیا ہے تشیع کو کہ نظر و نیاز نعرے تو بہت لگا، حقائق کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. خواتین کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی اصولوں پہ نہیں چلاتے، خود اسلامی اصولوں پہ نہیں چلتے. پتہ نہیں ناراض ہو گئے کیا؟ یہ سب علماء آپ کی خدمات کر رہے ہیں. یہ انبیاء کے وراثت علماء کی طرح چل رہی ہے. ایک کلمے کا نام باقی ہے، یہ علماء کی بیچارے. یہ چھوٹے چھوٹے مولوی 5,000 10,000 تنخواہ لے کے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اذان نماز بچوں کو یہ سکھانا، یہ سب یہ ہے. اور پھر سب کا غصہ مولوی پہ ہی ہوتا ہے. جب بھی دیکھو مولوی کی مخالفت. مسجد جس پیش نماز کے متعلق بات کرتا ہوں اس میں یہ بات ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے. کبھی ایک نے میں کہ اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ 10,000 ہم دیتے ہیں. 10,000 دیتے ہیں اور کبھی کبھی کھانا بھی دے دیتے ہیں اور یوں سینہ تان کے بولتے ہیں. اور وہ تم خود تنخواہ کتنی لیتے ہو؟ اب 1 لاکھ ہے لیکن کافی نہیں ہے. کون سے معاشرے میں ہو یار آپ لوگ، کسی زندگی میں ہو. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی تمہید باندھی کہ کلمے کی معنی دنیا کو سمجھانا چاہیے اور آپ کو اقرار کی معنی سمجھنے میں آنا چاہیے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اس کی وجہ سے یہ زندگیاں ہیں. آج زیادہ تر غصہ علماء پہ ہے، اور جب بھی کوئی بے روی ہوگی وہ بھی مولوی پہ غصہ کریں گے. میں عموماً یہ ہے ہمارے پاس کسی کے نہیں ہے. ابھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری سندھ میں، مجھے تو تاریخ کا یاد نہیں ہے سندھ کا، پاکستان کا وجود میں آیا، ہندوستان مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. میں نے تو آنکھ کھولی، پاکستان کا نام بھی ویسٹ پاکستان، اس میں دیکھا تھا. بچہ تھا پرائمری پاس کر کے، اماں اور نانی میری لے آئی تھی حیدرآباد میں قبلہ سمر حسن زیدی صاحب کے پاس. سمر حسن زیدی صاحب آئے تھے، عرض کر رہا ہوں لکھنؤ مدرسہ ناظمیہ سے. وہاں سے آئے تھے انجمن امامیہ کی دعوت پہ. یہاں حیدرآباد میں انہوں نے قیام کیا. مجھے یاد ہے جب میں داخل ہوا مدرسے میں تو ہم تو دال روٹی کھاتے تھے مدرسے میں، تو کبھی اچھا نہیں کھاتا نہیں ہوتا تھا. اور پھر میں ابھی آپ لوگ ناراض نہ ہونا، میں آپ کو یہ اس کی داستانیں بتاتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ بلا خوشی سے بول رہے تھے کہ اب ہمارے 18 شاگرد ہو گئے.
یعنی 18 نہ بڑا موجزہ کام ہو گیا تھا، انہوں نے بڑا کام کیا تھا، کوئی جگہ نہیں تھی ہوتی، یہ مجمع امامیہ کے ساتھ مسجد ابو الفضل تھی، اس کا عرض کر رہا ہوں برآمدے میں میزیں رکھ کے ہم پڑھتے تھے، میں تو پوری عمر وہی پڑھا ان کے پاس، وہاں برآمدے میں، اور ایک کمرے تھے 1-2 وہ ان میں ہم لوگ رہتے تھے، اور وہ کبھی میں نے ان کو کوئی اچھا کھاتے نہیں دیکھا، گھر سے کھانا آتا تھا تو وہی ایک مثال کوئی سبزی یا کبھی اگر سالن گوشت کا ہوا تو ایک مٹھی ہے، کچھ عرض کر رہا ہوں کہ شوربہ ہے، کوئی روٹی ہے، یا وہاں بھی ہے اسی انداز سے بہت مشکل کسی سے. مجھے یاد ہے مشاعر کا جو ان کی بیٹھک تھی اس میں پنکھا نہیں تھا، ابھی تو مدرسوں میں یہ پنکھے بھی ہیں، بتیاں بھی ہیں، جہاں بیٹھتے تھے قبلہ سمر حسن صاحب وہاں پنکھا نہیں تھا. پنکھا ان کے پاس کیا، ہمارے پاس جہاں بچے بھی رہتے تھے کسی کے پاس پنکھا نہیں تھا. تو ایک خوجے آئے کچھ ان سے ملنے گرمی میں، بہت گرمی ہے قبلہ، بہت گرمی ہے، پنکھا کیوں نہیں لگاتے؟ تو قبلہ نے کہا پنکھے کے پیسے نہیں ہیں. تو ایک خوجے ہوتے تھے آزاد بھائی، مجھے یاد ہے وہ بھاگے گیا کہ میرے سامنے وہ پنکھا لیا، وہ چھت والا پنکھا انہوں نے لگایا. تو اس مشکل زندگی میں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرے. وہ چندہ بھی جب رسیدیں کٹتی تھی 100 روپیہ، 1.5 روپیہ، 2 روپیہ، 2.5 روپیہ، کوئی اچھا خاصا پیسہ تو یہ 100 روپیہ، 1.5 روپیہ، 2 روپیہ، 2.5 روپیہ، 5 روپیہ، ان رسیدوں پہ عرض کر رہا ہوں وہ انہوں نے مدرسہ چلایا. اور وہ مسجد ابو الفضل کے برآمدے میں وہ میزیں رکھ کے ہم نے وہاں پڑھے، ہم عمر گزرے. یہ مدرسہ تو بعد میں بنایا گیا، عرض کرو یہ تو ادھر گزارا. بہرحال پھر ان کی برکت سے یہ ہوا کہ بہت سارے ان دال کھا کے، وہ ایک لطیفہ بھی کہہ دوں، وہاں قدم گاہ پہ ایک فقیر ہوتا تھا، اس کی داڑھی بڑی ہوتی تھی، اس داڑھی کے ساتھ کھیلتے تھے لوگ، تو بہت بڑی داڑھی تھی اس کو. تو وہ ہم کو کہتا کہ تم لوگوں سے میں اچھا کھاتا ہوں. وہ فقیر کہتا تھا کہ تم لوگوں سے میں اچھا کھاتا ہوں. وہ کیوں بھائی کہ تم لوگ ہر روز دال کھاتے ہو، میں ہر روز مرغی کھاتا ہوں. اس طرح سے یعنی فقیروں سے بھی گرا ہوا کھانا طالب علموں کے پاس ہے. اب تو انقلاب اسلامی کی برکت ہوئی ہے، کچھ روشنیاں آئی ہیں، اس کی وجہ سے علماء کی طرف لوگ متوجہ ہوئے، مدرسے وہ بھی کچھ نہ کچھ متوجہ ہوئے ہیں. ابھی ویسے یہ نہیں کہ ابھی بھی کسی، مثلا میں خود اپنی بات کر دوں، یہ نہیں کہ میں آپ سے کوئی اپیل کر رہا ہوں، مگر بتانے کے لیے میں ایک جامع سارا لڑکیوں کا مدرسہ، میرے پاس ابھی تک جگہ نہیں ہے، میں کرائے کی جگہ پہ لڑکیوں کو پڑھاتا ہوں، 90 بچیاں ہیں میرے پاس. یہ سب عرض کرو یہ مشکلات میں سے یہ چندہ کر کے یہ کرا کے قوم کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرنا. یہ قبلہ سمر حسن زیدی مولا ان کے قبر پہ نور افشانی فرمائے، وہ مدرسہ مشاعر کے نام سے وہاں انہوں نے تشکیل دیا. پھر وہ اس مدرسے سے علماء نکلے. اب بھی مثلا مین مدرسہ مثلا ہمارے پاس ہوا گرجی میں ہے، اس میں قبلہ عباس علی رحمت اللہ علیہ وہاں مدرسے میں تھے، وہ بھی مشاعر قبلہ سمر حسن صاحب کے شاگردوں میں سے. ببلو میں ثابت علی صاحب ہے، وہ بھی یہاں سے. محمد رضا نجفی صاحب مرحوم ہو گئے، وہ بھی یہاں سے. مولانا باقر نجفی وہ بھی وہاں سے. غلام اصغر نجفی جو نے مدرسہ تشکیل دیا 7 میں. تو پھر ان کے شاگردوں کے مدرسے ہیں. یعنی سندھ میں ایک نور کا تودہ بن کے سمر حسن صاحب آئے تھے، اور انہوں نے اپنی ذوفشانی کی وجہ سے اس سندھ کو نورانی بنا دیا. یہ نور سب ان کی برکت سے ہے. یہ قبلہ سمر حسن زیدی. پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اب یعنی جوانوں کو تو یاد نہیں ہوگا، بزرگوں کو یاد ہوگا. قبلہ سمر حسن زیدی صاحب رہتے تھے یہاں قدم گاہ پہ، نماز جمعہ پڑھانے جاتے تھے ٹنڈو ٹھوڑو. وہ خود فرماتے تھے کہ
ہم انتظار کرتے تھے کہ 5 آدمی ہو جائیں نماز جمعہ پڑھ جائیں، نفلی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے لیے کوئی مرکزی مسجد بنے۔ تب یہ میر صاحب نے غلام حسین کے میر صاحب ان کے پاس گئے، کہا کہ یہ زمین ہے آپ ہمیں دے دیں۔ پھر وہ زمین وہ انہوں نے لی، مسجد اول فضل، وہ بڑی عالیشان انداز میں، جو مرکز تشیع، مرکز جمعہ عرض کر رہا ہوں کہ تشیع کے لیے وہ ہے۔ یہ ہے ایک مولوی سمر حسن زیدی، جس کو آپ مولوی کہو، مولانا کہو، اب کچھ کہو، اب ملا کہو، جو بھی کہو، اس کی یہ خدمات ہے۔ وہ انہوں نے یہ خدمات انجام دیا آپ کے لیے۔ بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے وارث تھے ہمارے برادر بزرگوار قبلہ محمد عباس زیدی صاحب۔ وہ یہاں مدرسے میں پڑھے، ہم بھی پڑھے تھے، ہم بھی ساتھ میں تھے۔ پھر وہ ہم سے پہلے کچھ وہ نجف چلے گئے تھے۔ ابھی قصہ سناتا ہوں، بہت دکھ ہوئے گا تم کو بھی۔ نجف چلے گئے، نجف کے حالات خراب، قبلہ سمر حسن زیدی صاحب بہت بیمار، وہاں حالات خراب۔ یہ صدام نے بہت تنگ کیا ہوا تھا علماء کو، طلاب کو، تو وہاں سے بہت بری خبریں آ رہی تھی۔ تو قبلہ بخار شدید میں تھے، تو میں ان کی خدمت میں تھا، ٹانگیں دبا رہا تھا، کوئی کر رہا تھا۔ تو یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، یہ خود گواہ ہوں۔ ایسے جس طرح سے رنگ سرخ ہو جائے، وہ چیخ چیخ کے رونا کرے کہ دعا کرو محمد عباس کے لیے، دعا کرو محمد عباس کے لیے۔ وہ اس حالت میں ان کا جگر وہاں نجف میں تھا۔ اولاد وہ جگر ہوتا ہے، وہ اس زمانے میں بھی وہ کہہ رہے تھے دعا کرو محمد عباس کے لیے، خدا اس کی طرف خیر کرے، مولا خیر کرے گا، قبلہ آپ اپنی تو حفاظت کریں۔ تو عرض کروں کہ وہ ان کے جگر پیارے محمد عباس تھے، ان کے لیے وہ اس انداز سے روئے۔ میرے خیال میں اس کو شاید حیدر عباس کو احساس نہیں ہوگا کہ باپ کو بچے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے تم سے، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر اس کی تکلیف ہوتی، وہ دیدنی نہیں تھی، وہ بہت مشکل تھی۔ بچے کی تکلیف بہت مشکل ہے، باپ کا جگر پھٹتا ہے، بیٹے کو پیار ہوتا ہے، لیکن باپ کا جگر اور ہے جو رابطہ ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ۔ اچھا یہ بات سمجھ لیجئے، جتنا احساس زیادہ ہو اتنا درد زیادہ ہوتا ہے، جتنا احساس زیادہ ہو اتنا درد زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سن کر دے جسم کو، احساس ختم ہو جائے گا تو درد نہیں ہوگا۔ دماغ معروف ہو جائے درد نہیں ہوگا، لیکن دماغ آئیڈیل انداز سے کم کرے، سنف نہ ہو، درد زیادہ ہوگا۔ تو جتنا احساس زیادہ ہوگا اتنا درد زیادہ ہوگا۔ باپ کو زیادہ احساس ہوتا ہے، بیٹے کو نہیں ہوتا ہے اتنا۔ باپ کو بہت احساس ہوتا ہے، باپ کا جگر پھٹتا ہے، بیٹے کا یتیم بنتا ہے، سایہ جاتا ہے، در دعا بند ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا جانا بڑا مشکل ہے۔ میں پڑھنا تو چاہتا تھا اس طرح سے، لیکن پھر وہ جو یہ قصہ میں نے آغا سمر حسن کا کہا تھا کہ محمد عباس کے لیے ایسا ہو رہے تھے، تو وہ بچہ تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں امام حسین کے پاس بچہ آیا ان وقت کیا حال ہوگا ان کا، میں نہیں بول سکتا۔ ان کا احساس زیادہ، ہمارے پاس احساس کم ہے، حسین کے پاس احساس زیادہ ہے تو درد بھی زیادہ ہے، تو حسین کے پاس تکلیف بھی زیادہ ہے،
لیکن بچے کی پوزیشن ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے درد کم ہوتا ہے، بچہ جب جوان ہوتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، چلتے چلتے بچہ پیارا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں میرا بیٹا جوان ہے، ماں کہتی ہے مجھے پرواہ نہیں میرا بیٹا جوان ہے، بہنیں کہتی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہمارا بھائی جوان ہے۔ تو اگر بھائی دور سے بھی جا رہا ہو کہ بہنیں کہیں گی دیکھو 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 دیکھو، تو اچھا جوان ہو لیکن اگر باکردار ہو تو اور درد زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ حسین کا بچہ فقط باکردار نہیں شبیہ پیغمبر تھا، شبیہ پیغمبر۔ روایت میں ہے کہ جب علی اکبر بازار میں آتے تھے تو خواتین بلا بلا کے کہتے آجاؤ پیغمبر کی زیارت کر لو، تو جن کا چلنا پیغمبر جیسا، بولنا پیغمبر جیسا، گفتگو پیغمبر جیسی، اور امام فرماتے ہیں کہ جب ہم مشتاق ہوتے تھے نانا کی زیارت کے لیے تو علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ بہت یہ اس کو کہتے ہیں سکرات۔ سکرات وہ گھڑی ہوتی ہے جس وقت دم نکلنے کا ٹائم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں کچھ وقت ایسے ہوتے کہ وہ حالت سکرات میں چلے گئے تھے۔ ان وقتوں میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب علی اکبر آئے کہ بابا آپ مجھے اجازت دیجئے، نہیں ٹھہریے گا ذرا جوان بچے ہوں تمہارا تو احساس کرنا۔ تو حسین نے ہاں نہ نہیں کی، جس طرح سے روایت میں جس طرح کوئی ہکا بکا ہو کے پریشان ہو کے یوں منہ دیکھ کے فَنَّظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً، کہتے امام حسین پورا گھنٹہ اس علی اکبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین پڑھے فَأَخَذَهُ، علی اکبر کو پکڑا، وَزَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے سے ملا کے بکا ساعتن اکبر، حسین گھنٹہ بھر روتے رہے۔ اجازت نہیں دی کہ جاؤ بیٹا، یہ نہیں کہا جاؤ کہ جاؤ خیام سے بھی اجازت لے لو۔ جنازے کو رخصت کیا تھا آرا حیدر عباس، کون سا مشکل ٹائم تھا، کون سا مشکل ٹائم تھا، گھر سے جب نکلا، جب بچے چمٹے جنازے کو، وہ بہت سخت ٹائم ہوتا ہے، وہ رخصت ہونے کا، بچے جنازے کو چمٹ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو، ابھی وہ ٹائم مشکل ہے۔ تو اکبر سمجھو ایک زندہ جنازہ تھا، خیام میں گیا۔ جب اکبر اندر گئے کس طرح سے رخصت ہوئے، جنازہ اکبر کا رخصت ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگوار عالم ایران میں تھے، ان سے سفارش کی کہ آج شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ وہ گئے منبر پہ، علی اکبر کا مصائب پڑھا۔ پھر دوسرے دن پھر سفارش کی کہ شہادت امام حسین پڑھنا۔ پھر وہ منبر پہ گئے، علی اکبر کا مصائب پڑھا۔ تیسرے دن پھر کہا شہادت حسین پڑھو، پھر علی اکبر کا مصائب پڑھا۔ پھر اترے تو قبلہ کا 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ شہادت حسین پڑھو، تو انہوں نے جواب دیا وقت شہادت علی اکبر حسین موت۔ جب علی اکبر شہید ہوئے، حسین اسی وقت شہید ہوئے۔ پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تو وہی مصائب ہے حسین کے مرنے کے، اور کون سے ہیں؟ یہ رخصت ہونے کا بہت بڑا مشکل ہے۔ جنازہ بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ میں خیام کی طرف دیکھ رہا تھا، پردہ گرتا تھا، اٹھتا تھا،
اور جب پردہ اٹھتا تھا دیکھتا تھا کہ سیدانیاں چمک جاتی تھی علی اکبر کو. وہ علی اکبر، وہ سبحان اللہ، علی اکبر کیا کہنا. ورنہ ہم جیسے تو موت سے بھاگتے ہیں، لیکن علی اکبر کو معلوم ہے مرنے جا رہا ہوں، یہ بچانے کے لیے روک رہے ہیں، اس اکبر مرنے کے لیے چھڑا رہا ہے. علی اکبر زبردستی چھڑا کے کہا ابا میں اجازت لے آیا، اب اجازت. لیکن ٹھہر تو جاؤ بیٹا، ابھی میں تم کو سوال تو کر لوں. اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑا روانہ ہوا. گھوڑا تھوڑا آگے چلا تو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا حسین آ رہا ہے. کہا کہ بابا اگر ناراض ہے واپس آ جاؤ. اب یہ سننا، کہا بیٹا تم کو معلوم نہیں جوان بیٹے کی جدائی کتنی مشکل، اب مڑ مڑ کے دیدار کراتے جانا. یہ میں ایک قصہ سناؤں بعد میں آگے بڑھوں. ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا دوست اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. موبائل ہے آج کل تو، ایک مرتبہ فون میں رنگ، ہلو ہلو السلام علیکم، علیکم السلام، یہ کہہ کے ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون آنسو بہنے شروع ہو گئے. تو ہم نے کہا برادر کیا ہوا؟ کہ میرا بیٹا مارا گیا. اب نے ان کو تعزیت دی، صبر کرے صبر کرے. ڈرائیور کو کہا کہ آگے اسٹاپ پہ روکنا، ذرا پانی پلائے، اس کو چائے پلائے. ڈرائیور نے اسٹاپ پہ گاڑی روکی، ہم نے دروازہ کھولا تو ہم نے کہا بھائی اترو. تو کہاں آیا ہوں، کہاں اتروں، کون سی جگہ ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا. کہا اسٹاپ ہے، آ جاؤ بیٹھو، کو چائے پانی پیو گا، مجھے پکڑو کرسی پہ بٹھاؤ. وہ معمولی بچہ اس کا مرا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا. اور علی اکبر کے بچانے سے حسین کا کیا حال ہوگا. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ہر ایک کے جنازے پہ حسین یا گھوڑے پہ گئے ہیں یا پیادہ گئے ہیں، لیکن جب علی اکبر نے آخری سلام کیا تو حسین نے آنکھوں پہ ہاتھ دے کے یا بنیا دنیا بعدک افار واکبر میری دید گھروا گئی، مجھے دکھائی نہیں دیا. علی اکبر کوڑی کے بل چلے، کوڑی کے بل چلے، آواز دیتے میرے خیال میں یا علی این علی، یا علی. میرے خیال میں کہہ رہے تھے بابا علی تو میری مدد کر، اکبر دکھا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا. فَإِذَنْ رَآ، ایک مرتبہ آنکھ کھلی، حسین نے دیکھا اکبر کا سر ایک بی بی کے آغوش میں ہے. اس مشکل دور میں کون بی بی ہے جو ہم پہ رحم کرے؟ بی بی اس حالت میں کون ہے جو ہم پہ رحم کرے؟ بی بی اٹھائے نا، میں تیری بہن زینب ہوں. حسین نے ابا اتاری، زینب کے سر پہ رکھی. بے پردہ تو زینب نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی حسین نے کہا کہ میں زندہ ہوں، آپ خیمے میں تشریف لے جائیں. زینب کو روانہ کا کیوں آئی تھی؟ کہا کہ جس وقت میں نے دیکھا آواز استغاثہ علی اکبر آئی اور تم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میں سمجھ گئی تھی کہ اگر تم جنازے پہ پہنچو گئی مر نہیں جاؤ. اور مجھے معلوم ہے کہ میں اگر پہنچ جاؤں غیرت کے مارے بچے کے بھول جاؤ گے، اس وجہ سے میں آئی تھی. کا مہربانی چلے. تو جناب زینب کو بھیج دیا، علی اکبر کے جنازے پہ آئے. جوان بیٹے کا جنازہ دیکھنا بہت مشکل ہے. میں جگر حسین ہے جو دیکھ لیا، شاید وہ مر جاتا.
روایتوں کے لفظ پتہ ہے کیسے تھے؟ قتلوہ، جب حسین جنازے پہ پہنچے تھے جنازے کا حال کیا تھا؟ عربی لفظ ہے قتلوہ اربن اربا، جنازہ ارب تھا۔ ارب کی معنی آپ کو سمجھ نہیں، یہ مچھلی کے ٹکڑے کاٹتے کیسے پیس بناتے ہیں۔ حسین نے آج اکبر دیکھا کہ وہ اکبر کا جنازہ ارب بنا ہوا تھا۔ یہ صبر حسین ہے، لیکن پھر بھی عرض کرے کہ حسین کی بارگاہ میں کہ مولا بہت عرضیت دینے کے لیے تمہارے پاس آ رہے ہیں نا لوگ، آ رہے ہیں محمد عباس کو عرضیت کے لیے بہت آ رہے ہیں، بہت برا حال کا گھر میں بھی۔ ایک جنازہ ہونے سے آپ سب کا حال برا، گھر والوں کا برا حال مجھے بتائیے۔ حسین نے ایک جنازے میں ہی اتنے اٹھائے، ان کو تسلی دینے والا کون تھا؟ بہت مشکل ہے کربلا، لیکن سب سے مشکل یہ ہے کہ آپ کے لیے حسین قربان ہوں اور آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ وہ کیوں قربان ہوئے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ بنا لیے۔ ابھی میں بہت زیادہ بول گیا۔ بہرحال ہمارے برادر بزرگوار تھے قبلہ محمد عباس، مولا ان پر رحمت فرمائے، مولا ان کی بخشش فرمائے۔ انہوں نے زحمت کی قبلہ سمر حسن زیدی کی وراثت میں اس مدرسے کو قائم رکھا، اور اس کو بھی ابھی چل رہا ہے۔ ابھی برادر ہمارے مولانا حیدر عباس کی توفیقات کے لیے دعا وہ ہے کہ خدا اس کو توفیق دے، مزید مدرسہ عرض کرو چلتا رہے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ موفق و مؤید ہوں۔ پھر گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ قبلہ محمد عباس زیدی ابن قبلہ مولانا سمر حسن زیدی، خلد محمد عباس نے قبلہ سمر حسن کو بھی شامل ہے، دونوں کے لیے سورہ فاتحہ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ آپ کی عبادتیں، یہ جدوجہدیں، یہ تلاوتیں، یہ تعزیتیں، یہ یاد خدا اور تعریف ائمہ، یہ درس دروس، اس کا جو ثواب وہ ہدیہ کرتے ہیں انبیاء ائمہ کے پاک ارواح پہ، اس کے وجہ جو ثواب پروردگارہ کو عنایت کرے وہ ہم ہدیہ کرتے ہیں مرحوم سید محمد عباس زیدی ابن سید سمر حسن زیدی رحمت اللہ علیہما۔ اللہم ارحمہا واغفر لہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معذرت چاہتا ہوں کوئی بدتمیزی ہو گئی، کوئی بھی سیدھی بات ہو گئی آپ سے، علماء سے، بہرحال میں نے آپ کو زحمت دی، معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں نے شکر گزار تو آپ نے برداشت کیا۔